پیر عبدالمالک صدیقی نقشبندی نقر اللہ برکاتہ نے وصیت فرمائی تھی کہ اے شاہ عالم جب میرا بیٹا عبدالمالک صدیقی آ جائے پڑھ کے آ جائے تو پھر آپ نے منبر و محراب اس میرے بیٹے عبدالمالک صدیقی کے حوالے کرنا ہے۔ تو مولانا شاہ عالم صاحب ہزاری جب یہاں سے جا رہے تھے ہمیں یاد ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے، حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا پیر خواجہ عبدالمالک صدیقی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت آپ یہاں رہ جائیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہمارے والد اوپر کی جگہ ہے، آپ یہیں رہ جائیں، میں آپ کی خدمت پر رہوں گا، آپ یہیں رہیں گے۔ الحمدللہ حضرت مولانا شاہ عالم ہزاری جو تھے وہ باوفا تھے، جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وہ وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ الحمدللہ لوگ کچھ اور سمجھتے تھے مگر ایسی بات نہیں، رحماء بینہم کی عملی تصویر بن کے رہے۔ میرے دوستو بیان کا وقت نہیں، بس آپ کی خدمت میں آخری بات بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات سارے جمعیت علماء اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، جس کے سرپرست اعلیٰ مولانا محمد شاہ عالم ہزاری تھے، اور اسی طرح آج ہمارے امیر مولانا خواجہ عبدالمالک صدیقی صاحب جمعیت علماء اہل سنت والجماعت کے امیر ہیں، اور نئے امیر مذہبی صدارت میرے پیارے محترم حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی خالد محمود حسن صاحب ہیں۔ الحمدللہ یہ علماء کرام کی پوری جماعت ہے، آپ ان کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، آپ کو ہر مسئلے کا انشاءاللہ حل ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں، یہ سرائے دہر مسافر ہو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں۔ دیکھ اس سے پہلے بہت گزر، ذرا دیکھ پر کا نشان نہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ پاک ہماری کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مفتی محمد طاہر صاحب سے 2 منٹ کی خدمت کے بارے میں إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله ہمارے سرپرست ہمارے محسن مربی سید شاہ عالم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری زندگی حق گوئی پر گزاری، احیاء سنت پر گزاری، میرے اور آپ کے لیے ایک مثال۔ میں اور آپ کی حضرت کی طرز زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں بھی تبدیلی ہے۔ آپ علیہ السلام کا سچا فرمان ہے، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت۔ یاد رکھیے عالم کے جانے کے بعد اس کا نعمت بدل نہیں ملتا۔ ڈاکٹر انجینئر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی جگہ پہ دوسرا ڈاکٹر بھی اس سے اچھا آ جاتا ہے، لیکن ایک عالم کے جانے کے بعد دوسرا عالم اس سے اچھا نہیں ملتا۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا، یہ وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی جدائی پر آج زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہی ہے۔ احیاء سنت ہر قدم پر محبوب کی سنت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے والا، اور پھر حضرت نے نصف صدی سے زیادہ توحید و سنت کا پیغام دیا۔ ہم بچپن سے ہمارے بھائی مرحوم ہماری پوری پکڑ کر حضرت کے قدموں میں آیا، لیکن مرتبہ میں نے کوئی سخت بات کہہ دی تو مجھے فرمانے لگے، بیٹا ذرا سمجھنا آپ کے کام میں ایسا مقدس انسان، لیکن وہ مقدس انسان خود تو چلا گیا، ہمیں بہت بڑا ادارہ دیا۔ یہ ادارہ قیامت تک ان کی دلیل ہے، ان کی مثال ہے، ان کی نیکی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ سب ہمارے بھائی جو حضرت کے صاحبزادگان ہیں، جس طرح آپ
محبت سے جڑے ہوئے تھے، آپ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد سے بھی اسی طرح جڑے ہوئے، ان سے بھی محبت کریں اور ان کی موت کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ ایسا مقدس انسان اس دھرتی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محترم، آپ نے علماء کے خطابات سماعت فرمائے۔ آپ اکثر جملہ سنتے ہیں کہ موت العالم موت العالم، یہ جملہ تو ہم ہر عالم کی وفات پر پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن حیات العالم بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ مرد با وفا، غیور و جسور شخصیت حضرت مولانا محمد شاہ عالم ہزاروی، جو آج ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا کہ داغ ماں در ہجر رہبر از یعقوب دیگر نیز، او پسر گم کردہ وما پسر گم کردہ ہے۔ آج ہمیں وہاں کے علماء یقیناً ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا ہے، یقیناً ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ تھی۔ میں خاص طور پر مسجد امیر حمزہ کے لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ نے اخلاص، وفا اور محبت کی داستان نقل کرتے ہوئے الائی میں جا کر حضرت کو واپس لائے، تو حضرت نے بھی اپنی آخری سانسیں آپ کے پہلو میں لی اور کل ہی اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کو بتا دیا کہ اے اہل خانوال، اگر تم با وفا ہو تو تمہارا ایمان، تمہاری نسلوں کا ایمان، تمہاری 3 پشتوں کا پیر وہ بھی با وفا ہے۔ تم نے جس کا انتخاب کیا تھا وہ تمہاری اسی مٹی میں چھوڑے گا، اور آج حضرت نے ثابت کر دیا۔ یقیناً اہلیان خانوال آپ غمگین ہیں، لیکن علماء کی جماعت پر جو کوہ گرا گزرا ہے، جو کوہ گرا گیا ہے، اس کا احساس ہر کسی کو ہے۔ حضرت نے اپنی حیات میں اپنے فرزند ارجمند برادر محترم مولانا انوار الحق صاحب کو اپنا نائب بنایا، مسجد میں بھی اور اپنے ادارے میں بھی۔ ہم سب علماء کی جماعت بھی اور آپ بھی، ہم ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی، آپ کے خادم، آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ ہمارے امیر محترم پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت خواجہ عبدالمجید صدیقی صاحب بیرون ملک سفر پر ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو ہم ان کے غم اور دکھ کی کیفیت کا اندازہ کر سکتے تھے، لیکن وہ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے جس کرب اور علم کا شکار ہوں گے اس کا بھی ہمیں احساس ہے۔ ابھی حضرت کا پیغام آپ کو سنایا جائے گا اور اس کے بعد برادر محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ علماء کرام اس وقت سے سرپرستی کا سایہ پڑ چکا ہے۔ خانوال آپ کی پوری زندگی دینی خدمات کا گواہ ہے، خاص طور پر درس قرآن کے حوالے سے
سائنوال کی فضا اور در دیوار اس بات کا ثبوت دیتے ہیں. آپ کا تعلق حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تھا. آپ ان کے جلیل القدر خلفاء میں شامل تھے. اور خانقاہ واقعہ میں آپ کی زندگی کا ایک قصہ خدمات پیش کی ہے. آج ہم سب علماء و ناس اور شردا ہیں، لیکن آپ کی سرپرستی، آپ کی دینی خدمات، علمی عملی کے حوالے سے اللہ کی رحمت سے تو امید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جوانات میں برکت میں جگہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ آپ کے پسندیدگان کو، آپ کے صاحبزادگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اللہ آپ کی برکات ان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے. خاص طور پر مولانا محمد صاحب کا برکات ناریہ، اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ حوصلہ نصیب فرمائے. اللہ ہم کے صبر کو آسان فرما دینا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.